کے ذریعے سے مجھ سے اجازت لیتی ہے، وقفے نہ اور نہیں، ہر لڑکی. اور بلکہ جو لڑکیاں دوسرے شہروں میں ہیں وہ بھی اگر ایسے ادارے جو ہیں کو ایجوکیشن ہے جہاں لڑکے اور لڑکی اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو وہ اجازت لیتے ہیں. لڑکیاں کا جو اکٹھا ادارہ ہے اس میں پڑھنا ہو تو اجازت لیتے ہیں، تاکہ اور یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم پردے میں رہ کے پڑھائی کریں گی اور وہاں ہاسٹل بھی ہے اور وہاں رہیں گی. تو یہاں بھی اگر احتیاط سے یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر والدین کو تسلی نہیں ہے تو پھر بہتر ہے کورس بدلو اور یہیں پڑھو اپنے علاقے میں. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کو افغانستان جب صاحبزادہ عبداللطیف شہید کیا گیا تھا افغانستان میں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ افغانستان کی زمین تو نہیں امن میں رہے گی. تو اس کا کیا مطلب حضور کہ افغانستان میں کبھی بھی الہام تو نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا. اچھا ہاں جی. کہ اے زمین کابل تو بھی امن میں نہیں رہے گی. تو اس کے بعد تو دیکھ لو امن میں تو نہیں رہے گی. چند دن بعد وہاں کا امیر و بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا، پھر اور حکومت آئی وہ بھی ختم ہو گیا، فساد پیدا ہوتے رہے. ملا کے زور مانا گیا تھا تو ملا نے آج تک ملا کا ہی قبضہ ہے وہاں، اور جب ملا رہے گا تو یہی حساب ہوگا. آج پاکستان میں ملا کا قبضہ ہے، اور جب تک یہ لوگ باز نہیں آتے یہ سارے فساد کی جڑ جو تو شہیدوں کے خون کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس طرح لیتا رہے گا. یہی حال یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے. سوال یہ تھا کہ جب انشاءاللہ پوری جماعت دنیا میں پھیل گئی تو کہ سیاست وغیرہ میں عورتیں بھی ہوں گی یہاں. بات یہ ہے کہ جب جماعت دنیا میں پھیل جائے گی اور اتنی کثرت تعداد ہو جائے گی احمدیوں کی کہ اس ملک میں حکومت بھی احمدیوں کی ہو جائے یا جو پولیٹیشین ہیں وہ احمدی ہوں، اس وقت احمدی عورت اپنی رائے کے اظہار کے لیے ایک شورا کے نظام میں تو حصہ لے سکتی ہے، لیکن باہر کھڑے ہو کے اور تقریریں کر کے اور جلسے جلوس کر کے اور پولیٹیشنز کی طرح پبلک میں آ کے مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ اگر کرے گی تو اس ایسی حکومت میں خود ہی میرا خیال ہے نظام اس وقت ایسا ہو جائے گا کہ نہ وہ عورت چاہے گی نہ ہو سکتا ہے. اور اس وقت جو بھی خلیفہ وقت ہوگا وہ ان حالات کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ کس حد تک اجازت دینی ہے. تم کسی ملک کو احمدی بنا لو پھر فیصلہ کروا لینا. ہاں تم بتا دو جلدی سے. پیارا حضور اپنے بچپن کا واقعہ بتائیں جس سے آپ آج بھی یاد کر کے مسکراتے ہیں. آپ اپنے بچپن کا یا واقعہ بتائیں جس سے آج بھی آپ مسکراتے ہیں. میں تو ویسے ہی مسکراتا رہتا ہوں. آپ کو بچپن کا واقعہ؟ بچپن کا کوئی فنڈ یاد نہیں آتا مجھے. اچھا ہاں تو پیچھے دے دو. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ اسلام میں تو ویسے دکھاوا منع ہے یا اچھی چیز نہیں مانی جاتی، تو آج کل جو لوگ نئے نئے اور مہنگے مہنگے کپڑے اور مہنگے مہنگے پرس پہن کر پھرتے ہیں، اور جو آج کل نئے نئے کپڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر پھرتے ہیں اور نئے نئے بیگ مہنگے مہنگے بیگ پہن کر پھرتے ہیں، جن لوگ آج کل دیکھو جن کے پاس پیسے ہیں جی اور وہ احمدی ہیں اور اپنی عبادت کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور چندے اور مالی قربانی بھی پوری دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کپڑے مہنگے پہن لیتا ہے اور بیگ لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تم چندے بھی نہیں دے رہے، غریبوں کا حق بھی نہیں ادا کر رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہیں اور صرف فیشن کی طرف توجہ ہے تو پھر وہ غلط چیز ہے. ٹھیک ہے حضور. جی ٹھیک ہے نا. بعض ایسی عورتیں ہیں، میں نے پچھلے فرینکفرٹ میں جو میں ذکر کیا تھا کہ بڑی امیر ہیں
مسجدوں میں انہوں نے چندے بھی بڑے بڑے رقمیں دی ہیں اور کپڑے بھی اچھے پہنتی ہیں اور سونے کے زیور بھی ان کے پاس گراموں میں نہیں بلکہ کلوں میں ہے ہیں، اور اس نے آ کے وہ اتار کے چندے میں بھی دے جاتی ہیں سارے کا سارا زیور. تو ایسی عورتیں اگر زیور بناتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور تم نے پہلے کر لیا سوال نا؟ اچھا جلدی سے. پیارے حضور، آپ کا ٹی وی پہ سب سے پسندیدہ جو اسلام نے جو ہے نا، جو آج کل کے ان کو فقیر کہتے ہیں یا ایسے لوگ جو اپنے اوپر مٹی ڈال لیں اور کپڑے گندے لے کے پھرتے رہیں، صاف بھی نہ رکھیں، اس کا نہیں کہا. اسلام میں پرانے زمانے میں صحابہ میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں جو بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے لباس پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی امت میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے قیمتی مہنگے چوکے پہنا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں میں ایک ایک کوٹ بنتا تھا ان کا. تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا بھی، لیکن اس کے باوجود ان کی بزرگی میں کوئی حرف نہیں آتا. قربانیاں کرنے والے تھے وہ. پیارے حضور، آپ کا ٹی وی پہ سب سے پسندیدہ پروگرام کون سا ہے؟ ٹی وی پہ جی